تو امام اہل سنت کا یہ کارنامہ ہے کہ امام احمد رضا نے جہاں فتنوں کا جواب دیا، فتنوں کو دھول چٹائی، وہیں پر اپنے آقاؤں کی شان امام احمد رضا نے ایسے کھل کر بیان فرمائی کہ جب ہم ان کی گفتگو پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے سینوں میں آقاؤں کی محبت کے سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مارنے لگتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم کن آقاؤں کے ماننے والے ہیں، بلکہ وہ خود ہی مچل کر کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور جہاں پر اہل البیت کی بات ہے، امام احمد رضا اہل بیت کے بارے میں بڑے غیور ہیں، اللہ اکبر، اور غلام بیدام کی حیثیت سے وہ اہل البیت کے دربار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ان کے ذکر اہل بیت پر ایمان والوں کی طبیعتیں مچلتی ہے، اور کیوں نہ ہو، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، ارے جس سے پیار ہو جائے اس کے گلی کے کتے سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مجنوں کو ایک دن دیکھا گیا کہ وہ لیلا کی گلی کے کتے کو اپنے آستین پر روٹی رکھ کر کے کھلا رہا ہے اور اس کا منہ صاف کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا او مجنوں، اس کتے سے آخر تجھے کیا دلچسپی ہے، اور یہ کتے میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ اکبر آستین پہ روٹی رکھ کر کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے؟ تو مجنوں نے کہا کتے سے کوئی دلچسپی نہیں، دراصل یہ میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اگر لیلا کی گلی میں کتا رہے تو مجنوں اتنا پیار کرے، اللہ اکبر، پھر محبوب کی گلی میں جو کتا رہے، جو جانے ایمان ہے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتے کے بارے میں جو محبوب کی گلی کا کتا ہے، میرا امام کہتا ہے، اور کیسے منے میں کہتا ہے، کہتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ امام احمد رضا بتا رہے ہیں ارے لیلا کی گلی کے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے دیے جاتے ہیں، اور نبی کی گلی کے کتے کو اگر دل بھی کھلا دیا جائے تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ فرمائے، جو محبوب کی گلی کے کتے کو دل کا ٹکڑا کھلانا چاہتا ہو، جب محبوب کی اولاد کی بات آتی ہوگی تو وہ احمد رضا اہل البیت پر کتنا قربان ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائے، جب میرے امام ذکر اہل البیت کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کی شان سے کرتے ہیں، آئیے فضائل اہل بیت اور امام احمد رضا، آپ نے امام احمد رضا کانفرنس رکھی ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے سننے آئے ہیں تو سن لیں۔ میں آپ کو جو ہے وہ یہ عرض کروں گا کہ آپ بدنظمی نہ کر، ویسے آپ بدنظمی نہیں کر رہے ہیں، بدنظمی ہم لوگ کہتے ہیں لیکن آپ بدنظمی نہیں کر رہے ہیں، آپ اظہار محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غصہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ یہ اس طرح کی جو محفلیں سجتی ہے، کئی راتیں محنتوں میں خرچ ہوتی ہے، کئی دن خرچ ہوتے ہیں، کئی روپے خرچ ہوتے ہیں، تب یہ محفلیں سجتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو مقرر کا ذہن بڑھتا ہے، نعت خواں کا ذہن بڑھتا ہے، حالانکہ آپ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ یہ نذرانہ لا کے دے رہے ہیں، میں کوئی گھمنڈ اور غرور سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی بات کہہ دوں میرے امام نے ہی لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی نظر پیش کرے تو لے لیا کرو، اگر نہیں لیتے غرور گھمنڈ کرو گے، انکار کرو گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ مانگو گے تو بھی لوگ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میں گھمنڈ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف محفل کے تقدس کے تحت کہ آپ کو اگر مجھے نذرانہ دینا ہی ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر واقعی آپ نذرانہ دینے کے معاملے میں مخلص ہے تو، اگر آپ مخلص ہیں تو کیمرے میں آنے کی بجائے آپ اللہ کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں اگر، تو نذرانہ دینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب بات میری اچھی لگے اپنی جگہ پہ بیٹھیں، آپ کے پاس دو جیب ہوگی، ایک جیب سے نکالیں اور دوسری جیب میں ڈال کے رکھ لیں،
ٹھیک ہے، اور جو دوسری جیب میں رکھیں تو صبح فجر کی نماز اپنے گاؤں کے محلے کی مسجد میں جا کر پڑھیے اور کہیے کہ یہ میری طرف سے اور سید امین القادری کی طرف سے امام صاحب آپ کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہو، یہ بات بڑی ہوگی۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب ادھر کوئی نہیں آئے گا، نذرانے کا منع نہیں کر رہا ہوں، قبول کیا سب کا نذرانہ، لیکن جائے گا کدھر؟ کہاں جائے گا؟ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر آپ کیمرے میں آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا، کیمرے میں آئے بہت سارے لوگ گم ہو گئے، جو ساری زندگی کیمرے میں آ کے شہنشاہ جذبات بنے رہے، آج ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں۔ تو کیمرے والے مت بنو بھائی، اللہ کی نگاہ میں آنے کی کوشش کرو۔ جو خدا کی نگاہ میں آ گیا پھر اس کا ذکر کبھی کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھیں، اب کوئی ادھر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں بات عرض کر سکتا ہوں، آپ ذکر اہل بیت اور امام احمد رضا آپ ذرا توجہ سے سننے کے لیے تیار ہیں اور زندہ دلی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو اب آئیے ذرا ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ دے تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام احمد رضا جب محبوب کے گلی کے کتے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اہل علم اگر یہاں موجود ہیں اور اہل علم کے ساتھ اہل عشق بھی ہیں تو میں ان سے توجہ چاہتا ہوں، امام احمد رضا محبوب کے گلی کے کتے کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں، صدقہ نہیں دینا چاہتے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں کیا کہہ رہے ہیں؟ پارے دل بھی نہ نکلا، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو اور دل مطلب دل، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ تحفے میں ارے تحفہ کس کو دیا جاتا ہے؟ تحفہ عزت دار لوگوں کو دیا جاتا ہے، تحفہ محبوب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ارے محبوب کے گلی کا کتا بھی کتنا بڑا محبوب ہے کہ میرا امام کہہ رہا ہے پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری باہبا۔ اندازہ کریں یہ عشق کا اصول ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی سے، اس کے کوچے سے، اس کے شہر سے، اس کے علاقے سے، اس کے ذروں سے، حتیٰ کہ اس کے کانٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، میرے امام اللہ اکبر کی شان سے محبوب کے گلی کے کانٹوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ ان کے شہر کے خار کہتے ہیں کانٹے کو، یعنی کانٹوں سے کتنا پیار ہے۔ میں آگے اہل البیت پڑھنے لگا اس لیے تمہید عرض کر رہا ہوں، اگر مجمع میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے منسوب ہر چیز سے عشق کیا جائے۔ احمد رضا سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جان کائنات محمد رسول اللہ کا ایسا عاشق بیدار تھا کہ وہ ان کی گلی کے کتوں سے بھی، ان کی گلی کے کانٹوں سے بھی ایسا پیار کیا کہ اللہ اکبر دنیا عش عش کرتی رہ گئی۔ کہتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ ارے آنکھوں میں آئے، آنکھوں میں آئے، لوگ کانٹوں کو پیر میں نہیں دینا چاہتے، یہ احمد رضا ہے جو کہتا ہے آنکھوں میں آئے، سر پہ رہے، دل میں گھر کرے۔ آنکھوں میں آئے، نبی کے شہر کے کانٹے آنکھوں میں آئے، آنکھوں میں آئے، سر پہ رہے، سر پہ رہے، دل میں گھر کرے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کانٹوں سے اتنا پیار ہے تو اس امام حسین سے کتنا پیار ہوگا جن کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے، سجدے لمبے کر دیتے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھا کر کے گھومتے تھے، ان سے کتنا پیار ہوگا۔ ارے ان کی محبت اہل بیت کو دیکھ کر ان کے زمانے کے بدعتیوں
بدعتیوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے، اللہ اکبر، پتا چلا بدعتیوں کا یہ پروپیگنڈا اہل بیت کی محبت کو دیکھ کر کسی سچے کو رافضی کہنا یہ نیا نہیں ہے بلکہ یہ پرانا ہے۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا کیسا عاشق رسول ہے جب اہل البیت بیان کرتے ہیں۔ اب سنیے کیسے بیان کرتے ہیں، آئیے میں ان کی فکر آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اہل بیت کون ہے بھائیو؟ توجہ کریں، اہل بیت کو کہتے ہیں پارہائے صحف، یہ صحیفے کے پارے ہیں، پارے۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ امام احمد رضا کے عقیدے میں اہل بیت کون ہے؟ یہ صحیفے کے پارے ہیں، مصحف کے پارے ہیں۔ اور غنچہائے قدس، یہ قدسی گنچے ہیں، گنچے، یہ قدسی گنچے ہیں۔ گنچہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں۔ میری بات سر پہ سے تو نہیں جا رہی، اگر سر پہ سے جائے تو چپ رہنا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک؟ قدس، کیا یہ گنچے ہیں؟ کس کے؟ قدسی گنچے ہیں، قدسی، گلے قدس کے گنچے ہیں، یہ باغ قدس کے گنچے۔ یہ کون؟ اہل بیت۔ یہ گنچے ہیں، گنچے یعنی کلیاں ہیں، کلیاں کس کی؟ باغ قدس کی کلیاں ہیں۔ اب جو کلیاں کھلتی ہے، کلیاں تو کائے پہ کھلتی ہے؟ پودوں پہ کھلتی ہے نا۔ اور جو پودے لگتے ہیں تو وہ بغیر پانی کے تو نہیں لگتے نا۔ توجہ آپ کی، پودے کے لیے پانی چاہیے، پھر وہ پھلے گا پھولے گا تو اس پہ کون لگے گا؟ پھول لگیں گے، کلیاں لگے گی۔ تو یہ اہل بیت باغ قدس کے جو کلیاں ہیں، تو ان کو پانی کون سا ملا؟ ان کو پانی کون سا ملا؟ ان کے لیے پانی کون سا تھا؟ اس لیے کہ بغیر پانی کے پودا نہیں، بغیر پودے کے کلی نہیں، کلی کے لیے پودا ضروری، پودے کے لیے پانی ضروری۔ اور پانی کون سا ملا ان کو، اہل بیت کو؟ ارے تم بھی پانی سے پیدا ہوئے، اہل بیت بھی پانی سے پیدا ہوئے، لیکن تم جو پانی سے پیدا ہوئے، قرآن کہتا ہے وہ تو ناپاک ہے۔ وہ تو تم جو پانی سے پیدا ہوئے وہ ناپاک ہے۔ نکل جائیں تو باپ کو ناپاک کر دے، نکل جائیں تو ماں کو ناپاک کر دے، لیکن اہل بیت جس پانی سے پیدا ہوئے وہ پانی کون سا تھا؟ تو میرا امام کہتا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، تم ناپاک پانی سے ہو، اور اہل البیت جس پانی سے ہے وہ آب تطہیر سے۔ تطہیر سے کون سا آب تطہیر؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے، غور کریں، یہ امام احمد رضا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ آب تطہیر کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر۔ یہ امام احمد رضا، آپ نے احمد رضا کانفرنس رکھی، ذکر اہل بیت کا عنوان دیا، تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر۔ میں یہ بات کر کے اپنی بات پوری کر لوں گا، آپ کو بہت تھکاؤں گا نہیں، لیکن توجہ کریں۔ کہتے ہیں رسول اللہ جو صرف رسول نہیں ہے، صرف خیر الرسل ہے، سارے رسولوں میں بہتر ہے۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں خلق سے انبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ مل کے بول دو، رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ہمارا نبی اللہ اکبر سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے،
نہیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا. ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا. ہمارا نبی تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. یہ سیدہ فاطمہ، یہ امام حسن، یہ امام حسین، یہ آل نبی، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، غوث اعظم، غریب نواز، وارث پاک، صابر پاک، یہ جتنے اہل بیت ہیں کون ہیں یہ لوگ؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. کیا مطلب؟ نبی کے خون سے ان کو بنایا گیا ہے، اس لیے اپنی طرح مت سمجھنا. نبی کے خون سے ان کا آٹا گوندا گیا، ان کا خمیر گوندا. بھئی جس کو آپ بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، اگر بسکٹ بنائیں بسکٹ تو بسکٹ سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے. ٹوسٹ بنائے تو اس سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے. دیوار بنائے تو اس سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے. تو انسان کو بنانے کے لیے بھی گوندا جاتا ہے نا. تو تمہیں گوندا کس سے؟ جس سے بھی گوندا. قرآن کہتا ہے من نطفہ، تمہیں گوندا اس سے. ایک مقام پہ ہمائم مسنون، سڑی ہوئی بدبودار گارے کی مٹی سے تمہیں گوندا. اور یہ احمد رضا اپنے آقاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اہل البیت کا. ان کو گوندا، ان کا خمیر گوندا تو کس سے؟ خون خیر الرسل سے. سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی کے خون سے. کہتے خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اب یہ خون خیر الرسل کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاؤں آپ کو خون خیر الرسل کیا ہے. لوگ مجھ سے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن ہمارے سید شکیل صاحب نے مجھے اہل بیت کا عنوان دیا، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان. ہاں لیکن مجھے جو ہے وہ ایسے سناٹے میں تیجے چہلم کی محفل میں ذکر اہل بیت بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کروں تو پورا مجمع میرے ساتھ رہے اور وہ خاموش نہ رہے، اپنے آقاؤں کی شان پہ بولتا رہے. لگے کہ محفل پہ سیدہ زہرا کی نظر کرم. یہ بات ہونی چاہیے. ایسے چپ کے سنتے آقاؤں کا ذکر. میرے بھائیوں، جن کے آقا لوگ فراڈی ہے وہ اپنے آقاؤں کا ذکر اتنے سناٹے میں نہیں سنتے. تمہارے آقا لوگ تو نبی کے خون سے بنے، ان کا ذکر اتنے چوری چوری. ایسی کوئی بات تھوڑی ہے. میں تھوڑی ہر دو جملے میں بولوں گا بولو سبحان اللہ بولو. میں وہ آدمی نہیں ہوں. میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں نا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر ملاوہ والے کس طریقے سے اہل بیت سنتے ہیں. اگر سنتے ہو ویسے جیسے ہیں تو ہم سنائیں گے، ورنہ بات تو پوری ہو گئی. بات اسی میں پوری ہو گئی کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. بات پوری ہو گئی. لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو توجہ فرمائیں. کیا رسول اللہ کے خون سے ان کو بنایا گیا. کن کو؟ اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رگوں میں الگ خون ہے اور آل نبی کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا. مطلب جہاں آل رسول موجود ہے، خون نظر آئے نہ آئے، وہی خون جو سیدہ فاطمہ الزہرا میں آیا تھا وہی خون آپ کے درمیان موجود ہے آل رسول کی شکل میں، آل نبی کی شکل میں. توجہ فرمائیں. کیا گھرانہ ہے، کیا گھرانہ ہے. تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ارے یہ خون کا مطلب کیا ہوا؟ اب سنو خون کا مطلب کیا ہوا. سب کے خون ناپاک. سب کے خون، علماء موجود ہے، غلطی کروں گے تو میری اصلاح کریں گے. سب کے خون مل کے بولو. سب کے خون. خون نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا. خون پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو سب مل کے. امام اعظم کے نزدیک بھی حرام، امام شافعی کے نزدیک بھی حرام، امام مالک کے نزدیک بھی حرام، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی حرام، مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، غیر مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، شیعوں کے نزدیک بھی حرام، سنیوں کے نزدیک بھی حرام. کس کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، اللہ پاک نے حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا. کیا؟ دم، خون تم پر حرام کر دیا. سب نے مان لیا خون حرام، سب کا خون حرام. اللہ
اکبر. لیکن میرے آقا نے ایک مرتبہ ہجامہ کرایا اور کٹورے میں خون نکل کے رکھا ہوا تھا. اتنے میں ایک صحابی آئے, آقا نے فرمایا یہ خون اٹھاؤ اور لے جا کر کسی جگہ ڈال دو. وہ صحابی لے گئے. لے جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا, سوچا کہاں ڈالوں, سب سے اچھی جگہ میرا پیٹ ہے. کٹا کٹ وہ خون پی لیا اور پینے کے بعد آئے تو آقا نے فرمایا کیا کیا؟ مفہوم کے طور پہ, ترجمانی کے طور پہ اس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا ہے قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. تو سرکار نے کیا فرمایا, کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ پوچھو علماء سے, مفتیان کرام سے, کوئی کسی کا خون پی لے تو اس حرام کام پہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی. لیکن جب آقا نے فرمایا کیا تو نے میرا خون پی لیا, انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, تو آقا نے فرمایا جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اشارت النص کے طور پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ارے جہنم کی آگ حرام ہوئی مطلب تو جنتی ہو. کیا مطلب؟ تو اب جنتی ہونے کا مطلب کیا؟ توجہ, پروٹوکول دیکھیں, تحفظات دیکھیں. کیا تو جنتی ہو گیا مطلب کیا؟ مرے گا کفر پہ نہیں مرے گا, ایمان پہ مرے گا. توجہ, جنتی کا مطلب کیا؟ کافر نہیں ہوگا. اب تو کس پہ مرے گا؟ ایمان پہ مرے گا. یار ہر مومن بھی تو جنت میں نہیں جائے گا. زنا کیا تو جہنم میں جائے گا. مطلب کیا؟ تو نے نبی کا خون اپنے پیٹ میں ڈال لیا, اس لیے تجھ سے اب زنا بھی نہیں ہوگا. ارے غیبت کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا, مطلب اب تجھ سے غیبت بھی نہیں ہوگی. چگلی کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا, مطلب اب تجھ سے چگلی بھی نہیں ہوگی. جھوٹ بولنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا, مطلب اب تجھ سے جھوٹ بھی نہیں نکلے گا. سنیوں کیا پتا چلا؟ ارے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا چلا جائے اس کو اتنے تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں جو حسن و حسین مکمل خون رسول سے بنے ہو, ان کی حفاظت کا عالم, ان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے امام, یہ وہ لوگ, اس قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا ہے. کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اماموں کے ساتھ. کوئی فراڈیوں کے ساتھ اٹھے گا, ہم ان اماموں کے ساتھ. ہمارا امام کون؟ امام حسن. ہمارا امام کون؟ امام حسین. ہمارا امام کون؟ امام علی. ہمارا امام کون؟ امام عثمان. ہمارا امام کون؟ امام عمر. ہمارا امام کون؟ امام صدیق. کیسے اماموں کے ساتھ اٹھو گے؟ عشرہ مبشرہ, غوث پاک ہمارا امام, غریب نواز ہمارا امام. تو کیا کہا؟ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر, ان کی بیلوس تینت پہ. اب آگے کہہ رہے ہیں, اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب آگے تشریح ہو رہی ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ تو کہتے ہیں ہائے ہائے سیدہ ظاہرہ. کون لوگ ہیں؟ اب آگے ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ چھوڑا نہیں, میں تو ابھی فتاوی رضویہ پہ نہیں آیا, ابھی تو ہدایت بخشش پر ہی ہوں. ہاں یہ امام احمد رضا ہے. ہمارے محریرہ کے بزرگوں نے کہا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. ہاں لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے صحیح سے, تو کیا سمجھیں گے, کیا سمجھائیں. یہ تو انہی کا فیض ہے کہ جو کوشش کر لی جاتی ہے. کیا ہے, کون ہے یہ لوگ جن کو نبی کے خون سے بنایا گیا؟ تو پہلے نمبر پر ان چاروں میں پہلے نمبر پہ جس کا ذکر کیا, کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ, طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علم والوں اور عشق والوں کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ حسنین کی امی. جان احمد کی راحت,
احمد کون؟ احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ. اور کس کی جان؟ رسول اللہ کی جان کی راحت کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا حضرت ام الحسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. کس کی جان کی راحت ہے؟ امام احمد رضا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی جان کی راحت کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. اب میں کہتا ہوں ارے سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے راحت پاتے ہیں، اور نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے راحت پاتے ہیں. جو فاطمہ الزہرا سکون و محمد الرسول اللہ کے دل کا چین ہو. اب یہ ہے کون؟ تو آگے بیان کر رہے امام احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ جو فاطمہ الزہرا ہیں رسول اللہ کے دل کا چین، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو. آنچل کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور مو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو. تو کہتے ہیں جس کے دوپٹے کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا. یہ امام احمد رضا ہے. لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت نہیں بیان کرتے. میں نے کہا تیرے منہ میں مٹی، جتنا سنی بیان کرتا ہے کسی کا باپ نہیں بیان کرتا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو کہا یہ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ تو میرا امام احمد رضا کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. ہم سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ نہیں ہے. علم والوں کی توجہ، سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ نہیں ہے جو دربار کے چکر لگاتی ہے. توجہ کریں، توجہ فرمائیں. سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ الزہرا وہ نہیں ہے جو دربار کے چکر لگاتی ہے. ہم سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا. زندہ باد. اور کسی بھی عقل والے سے فیصلہ کرا لے کہ تو سچا ہے کہ ہم سچے ہیں. تو کہتا ہے دربار کے چکر لگاتی تھی، ہم کہتے ہیں ان کے دوپٹے کو تو کبھی چاند اور سورج نے نہیں. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، امام احمد رضا کانفرنس، تعلیمات اعلیٰ حضرت. ارے جس کے دروازے کے چکر چاند اور سورج لگائے، جس کے دروازے کے چکر ستارے لگائے. میرے زمانے کے ایک شاعر نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا، مزہ آ گیا، اللہ اسے جزا دے. کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. چادر سید زہرا کو تو سمجھا کیا؟ چادر سیدہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ حسنین پاک کی امی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا دوپٹہ چاند. دیکھو کوئی ایسی عورت ہے، جاؤ چراغ لے کے نہیں، سورج لے کر کے ڈھونڈو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے امام مہدی کے دور تک ڈھونڈتے رہو، کوئی عورت ایسی نہ ملے گی جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں حسین جیسا بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نادان، حسین جیسے بیٹے کے لیے علی جیسا بابا چاہیے، فاطمہ جیسی امی چاہیے، تب کئی حسین پیدا ہوتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ الزہرا کے لیے سید المعصومین محمد الرسول اللہ جیسا بابا چاہیے. اور خدیجۃ الکبریٰ عرش سے جس کو سلام آتا ہے ایسی ماں چاہیے. اب دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو فاطمہ الزہرا بھی دوسری پیدا نہیں ہو سکتی. اور جب فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی دوسری تو امام حسین کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اندازہ فرمائیں. اسی لیے آپ کو بتاؤں، ارے سچا حسین کے بعد، ہر سچے کے بعد کوئی نہ کوئی جھوٹا پیدا ہوا.
جیسے اللہ سچا ہے خدا، تو خدا سچا ہے تو جھوٹے خدا بھی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ توجہ ہے، بولے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. جھوٹے خدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی کے بعد جھوٹے نبی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے مہدی جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مجدد جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یعنی سب لوگوں نے ہر چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن حسین پاک میرا امام وہ ہے. 14 صدیاں بیت رہی ہے، کسی نے امام حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا. خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، مگر آج تک حسین ہونے کا کسی نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. کیونکہ دنیا جانتی ہے جب کوئی کہے گا میں حسین ہوں تو فوراً لوگ کہیں گے فاطمہ کہاں ہے؟ ارے فاطمہ جیسی امی لا کے بتا، اور فاطمہ جیسی امی کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ جس کے آنچل کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ہے ایسی ماں؟ ارے کیسی ماں؟ پھر کہاں جائے گا کہاں ہے وہ ماں؟ تیرے پاس وہ ماں کہاں ہے وہ بتا. کہ حسین کی امی تو ایسی تھی جب وہ آتی تھی تو سید المعصومین محمد الرسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیا تیرے پاس بھی ایسی ماں ہے؟ اللہ اکبر. تو کہاں ہے وہ ماں؟ کہاں ہے؟ علی جیسا بابا کا ہے وہ بتا، حسن جیسا بھائی کا وہ بتا. اس لیے آج تک کسی نے جھوٹا دعویٰ حسین ہونے کا بھی نہیں کیا. تو میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی امی تو ایسی ہے بھائیوں جس کا دوپٹہ بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے گھر میں کیا ماحول ہے ذرا بتاؤ. اے حسینیوں، شربت بانٹنے والے حسینیوں، کھچڑا بانٹنے والے حسینیوں، نیاز دلانے والے حسینیوں، محرم میں 10 دن کا پروگرام کرنے والے حسینیوں، بتاؤ آج کیا اپنے گھر کی بیٹیاں بھی ایسی ہیں؟ ارے چاند و سورج سے اپنی بیٹی دوپٹہ تو نہیں بچا سکتی، لیکن اللہ اکبر آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے ولیموں میں جا رہی ہے. آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جا رہی ہے. آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کالجز میں جا رہی ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، اللہ اکبر گارڈنوں میں گھومنے کے لیے جا رہی ہے. تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کون سے حسینی ہو؟ نام حسینیت کا ہے، کردار یزید کا زندہ کرتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول، سچے رسول، صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے آتی ہے اور وہ گھر کے مرد منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ دیوسوں پہ جنت حرام کر دی گئی ہے. تمہاری غیرت کہاں گئی؟ شادیوں کے موقع پہ تمہاری بیٹی دلہن بنتی ہے تو کافر تمہاری بیٹی کا فوٹو لینے کے لیے آتا ہے، ویڈیو لینے کے لیے آتا ہے. ارے اگر کوئی مسلمان بھی آئے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسے کھڑے رہو ویسے کھڑے رہو. تمہاری مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر. آج ہمارے گھر کی بچیاں فوٹو میں آ رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، فوٹو شیئر کر رہی ہے. غور تو کریں کیا حال ہو گیا. دیوس ہے، دیوس. وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ تھیں. بیٹیاں اگر 50 بلکہ 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 5 لاکھ کا زیور دے دو، 50,000 کا اسمارٹ فون اپنی بیٹی کو نہ دو، اپنی بہنوں کو نہ دو، اپنی بیوی کو نہ دو. میں کہتا ہوں جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا عزت کی حفاظت کے لیے، وہ مذہب کی عورتیں فیس بک پر کیسے آ رہی ہے؟ وہ مذہب کی عورتیں ٹک ٹاک پر کیسے آ رہی ہے؟ اس مذہب کی عورتیں یوٹیوب پر کیسے آ رہی ہے؟ جس مذہب نے عورت کی زبان سے قرآن سننا بھی منع کر دیا، آج اس مذہب کی عورتیں گانے گا رہی. سوچو، غور کرو، ہم امام حسین کے نقش قدم پر ہیں یا یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں؟
آج لوگ کرتے ہیں ارے ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو پرانے دور کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مولوی کی نظر قرآن پر ہے، مولوی کی نظر حدیث رسول پر ہے۔ یاد رکھنا، مرو گے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانا ہے۔ یہ جسم کو گاؤں کا چودھری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اس جسم کو پٹھان مغل سمجھ کر چھوڑا نہیں جائے گا، بچی بڑی برادری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، مالدار سمجھ کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، عمل۔ بڑے بڑے مالداروں کے جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے دولت مندوں کے جسم سڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے بعد اعمال کی پوچھ ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے لے کے گھومنے والوں، ہمیں ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ نبی حسنین کریمین کی امی تو وہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اور ان کے دوپٹے کی بات آئی ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو پوری کر دینا چاہتا ہوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں اینڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ذرا توجہ سے سن لیں۔ سب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹ گیا کہ اب پہننے کے قابل نہ رہا، اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو اپنے بابا رسول اللہ کو کہتے ہوئے حیا آئی۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہہ تو دو کہ دوسرا دوپٹہ دے دیں۔ کہا حیا آتی ہے، میں چلتا ہوں ساتھ میں۔ گئی، بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ بدرو احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میرے پاس اونٹ کا چمڑا موجود ہے، لے جاؤ اور اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں پیون کے طور پہ لگا لو، اپنے دوپٹے میں پیون کے طور پہ اونٹ کا چمڑا لگا لو۔ اللہ اکبر۔ ملاوا اور گرد و نواح سے آنے والوں، مجھے بتاؤ آج کوئی بھکاری کے بیوی کے دوپٹے پر بھی چمڑے کا پیون نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، رسول اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 16 پیون مختلف کپڑوں کے لگے تھے، 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا سیدہ فاطمہ نے اپنے دوپٹے میں لگایا، اور جب سر پہ دوپٹہ ڈالا اور وہ اونٹ کے چمڑے کا پیون سر پہ آیا، اللہ کے رسول آئے تو بیٹی کے سر پہ 17 پیون والی چادر دیکھ کر کے رو پڑے، اور 17 پیوندوں میں بھی ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور روئے، مولا علی روئے، سیدہ فاطمہ روئی۔ تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے پھر کہا فاطمہ اس پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے، خوش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز سے زندگی گزری، مگر اس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے گھروں کا حال، ایک باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر سیریل دکھا رہا ہے، ماں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بازو میں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے، بھائی اور بہن بیٹھ کر جوان اللہ اکبر سیریلوں میں بھاگنے بھگانے کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یزید کا طریقہ اپنا رہے ہو یا امام حسین کا طریقہ اپنا رہے ہو؟ اس پہ غور کرو۔ 10 دن کے نام نمود کے حسینی نہ بنو، بلکہ سچے حسینی بنو، اور جو سچا حسینی ہوگا اس کے گھر میں نماز بھی ہوگی، اس کے گھر میں پردہ بھی ہوگا، اس کے گھر میں حلال بھی ہوگا، اس کے گھر میں تقوی بھی ہوگا، اس کے گھر میں پرہیزگاری بھی ہوگی۔ اور اگر جو حسینی بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، یاد رکھنا سب بننا آسان ہے، حسینی بننا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان حسینی بہت قربانی دے کر کے بنتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، سچا حسینی بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔